اپنی توجہ میری طرف کر لیں. ہمارا انداز نبی کی تعریف کا یہ ہے. ہم نہ نہیں کرتے نبی کی عظمت کے لیے، جب کرتے ہاں کرتے ہیں. جیسے بریلی کا تائیدار نبی کی تعریف کرتا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، ہم آئی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، عرب کے یہاں تمہارے لیے. تمہاری جماعت، تمہاری دمت، تمہاری جنت، تمہاری محق، زمین و فلک، سما کو سمت، نشق کا نشان تمہارے لیے. عطائے عرب، جلائے کرب، خلوصی عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے جس کے سبب عرب کے جہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، کتاب و تبا تمہارے لیے. صحابہ کرام روانہ کیے، پیاب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے. یہ سدرے بدا تمہارے لیے، جنہاں میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں تمہن، سزائے میں ہن. ایسے دن یہ امن و اما تمہارے لیے. شباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے، لواء کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. اس کا محبت، اس کا محبت. اسی محبت سے میں کہوں گا میرا نبی، آپ نے کہنا سلطان ہے. سرور زیباد، سرور زیباد مالو سمت قربان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. میرا گھر والا برجا سب آپ پر قربان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی. کاروی اولاد بھی تے جان بھی کہندا ہر کوئی ہے جن کر کے دکھایا انہوں بابا خادم رضوی ہمیں میرا گھر والا آج بھی میرے پاپا جی دی. کیا بات. میرا گھر والا برجا سب آپ پر قربان ہے. مرحبا کتنا حسین میرا نبی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، آواز بلند. انتظار کی گھڑیاں ختم. مائک جو ہے مفتی صاحب کے حوالے. نعرے کی گونج میں استقبال کیجئے گا نا جی. لاہور سے آئے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے لیے آپ کی محبتوں کو سلام ہے. آپ اتنی رات میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. جتنے بھی عشاقان رسول یہاں بیٹھے ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں الحمدللہ. آئیے محبتوں کا اظہار کیجئے. نعرہ تکبیر، آواز بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. جوش اور ولولے میں انداز میں ہمیں مؤذن و معطر فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. صدق اللہ مولانا العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. انتہائی مختصر حمد و ثناء کے بعد نہایت واجب القدر حضرت قبلہ پیر سید مفتی ارشد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بخاری مسجد حاضہ کے امام محمد عدنان نتاری ماشاءاللہ اور میرے یاران طریقت و مسلک کارکنان و ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان
واہلیان علاقہ، میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، بانیان محفل کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا۔ حضرت اللہ پیر سید مقصود شاہ صاحب کے توسل سے لاہور سے میری حاضری یہاں ہوئی۔ میں کامران بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد پہلے بھی کیا اور اس دفعہ بھی کیا۔ اللہ برکت دے۔ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے اور ہم لوگ سنی ہیں، اور اگر اجازت ہو تو ایک جملہ بول دوں، بریلوی ہے۔ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی کے ہم پیروکار ہیں۔ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہی ہے، لیکن مکتبہ فکر ہمارا بریلوی ہے۔ اور کوئی آپ سے پوچھے کہ کون ہو تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن بریلوی کیا ہے تو بولو بریلوی مکتبہ فکر ہے ہمارا۔ تو جب اہل سنت ہو تو بریلوی کیوں ہو؟ بولا اصل میں پہلے مسئلہ یہ تھا کہ کسی زمانے میں گاؤں دیہات میں گھی بناسپتی ہوتا ہی نہیں تھا، ہوتا ہی دیسی تھا۔ تو جب آپ جا کے دکاندار کو کہتے تھے گھی دے دو تو دکاندار پوچھتا تھوڑی تھا کون سا، آپ کہتے تھے 1 کلو گھی دے دو، اٹھاتا تھا، تولتا تھا، دے دیتا تھا، 1 کلو گھی دے دیا۔ پھر آہستہ آہستہ شہروں میں بناسپتی آنے لگا، تو بناسپتی شہروں میں آیا تو شہروں والوں کو دیکھ کر گاؤں والوں نے بھی رکھ لیا۔ اب دکان پہ گئے تو کہا گھی دے دو، تو دکاندار کو کہنا پڑا کون سا، وہ کہنا پڑا کون سا، تو اس نے کہا بناسپتی یا دیسی، تو اس نے اٹھا کے تول دیا۔ تو جس زمانے میں گھی ہوتا ہی دیسی تھا تب سوال تھوڑی ہوتا تھا کون سا، گھی دے دو، گھی دے دیا، کلو دے دو، 1 کلو دے دیا، پاؤ دے دو، پاؤ دے دیا۔ پھر جب بناسپتی شامل ہوا تو پھر دکاندار کو کون سا پوچھنا پڑا، کیونکہ دونوں ہی گھی ہے نا، بناسپتی بھی گھی ہے اور دیسی بھی گھی ہے، لیکن اصلی والا وہ ہے جو گھر کا ہے، دیسی۔ اب ہم اہل سنت و جماعتی ہیں، ہمارا مسلک اہل سنت ہی ہے، لیکن بریلوی کیوں کہنا پڑا؟ بعد میں جب لوگوں نے اہل سنت و جماعت لکھ کر آگے بریکٹ میں لکھنا شروع کر دیا نا دیوبند، پیچھے لکھا اہل سنت و جماعت، آگے لکھا دیوبند، پھر ہمیں پتا چلا لو بھائی بناسپتی بھی آ گیا ہے، تو اب ذرا خاص کرنا پڑے گا۔ تو پھر ہم نے وہ جو بریکٹ میں دیوبند لکھا تھا اس کے بدلے میں ہم نے بریکٹ میں لکھا بریلوی۔ اب اگر کسی نے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو، اس نے کہا میں اہل سنت ہوں، تو جیسے دکاندار نے کہا تھا کون سا، جیسے اس نے کہا میں اہل سنت ہوں تو ہم نے کہا کون سا، بریلوی، کیونکہ اصلی وہی ہوتا ہے جو بریلوی والا ہوتا ہے، اصلی وہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تاکید کرنی پڑی اپنے نام کے ساتھ بریلوی کی، ورنہ مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت ہے۔ بہاری کالونی والوں اور ہمارا یہ خاصہ ہے، ایک اور پہچان بتاتا ہوں، یہ جتنے بچے آگے بیٹھے ہو اس کو بھی بلاؤ، کالی ٹوپی والی کو میری طرف، اس کو ہاں میری طرف بلاؤ، اس کو اگلے کو، اگلے کو، یہ جو ٹوپی پہنا رہا ہے اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو میری طرف بلاؤ، میری طرف۔ خاموش کیا کر رہا ہے اتنی دیر سے، کبھی ٹوپی اس کو پہنا رہے ہو، کبھی اس کو پہنا رہے ہو، ادھر توجہ کرو، سارے بچے ادھر سے باتیں نہیں کرو، توجہ ہے میری طرف ہے۔ ایک پہچان تو یہ ہے کہ ہم اپنی پہچان رکھتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے گا اصلی ہے کہ نقلی؟ کیسے پتہ چلے گا اصلی ہے کہ؟ تو اصلی کی پہچان کے لیے ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ کون سا؟ تو جب بریلوی کہیں گے تو اصلی ہوگی، اب ملاوٹ والا نہیں۔ کیوں؟ ہمارا مسلک وہی مسلک چلا آ رہا ہے جو حضرات صحابہ سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہ حضرات بریلوی لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں دوسری پہچان بھی عرض کرتا ہوں۔
بھائی ہیٹر والے اور بھائی پنکھے والے، آپ لوگ اگر تھوڑا بیٹھ جائیں، مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، مہربانی تشریف رکھیے تاکہ لوگ توجہ سے اب میری بات سن سکیں. بعد میں پھر جب دوبارہ سلسلہ شروع ہو تو آپ اپنا سسٹم بنا لیجیے. ایک پہچان تو میں نے کیا بتائی آپ کو اپنی، ہم لوگ کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت بریلوی، اصلی والے. کون سے والے؟ آواز نہیں آئی، مزیدار رہا. اصلی والے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ. ایک تو ہم لوگ وہ والے ہیں جن کا بیڑا پار ہے. ہمارے پاس آؤ گے نہ صحابہ کی مخالفت دیکھو گے، نہ اہل بیت کی مخالفت دیکھو گے، نہ رافضیت نہ ناصبیت. ہمارے پاس آؤ گے تو ایک ہی مزاج ملے گا، ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں. لیکن آج میں آپ کو ایک اور اپنی پہچان بتاتا ہوں جو آپ کی سماعتوں کی نظر ہو جائے گی، اور یہاں سے جانے کے بعد آپ کو عقیدہ ذہن میں رہے گا کہ سالانہ محفل میلاد میں ہم آئے تھے اور ہم نے یہ عقیدہ سیکھا تھا. کوئی پوچھے جی اہل سنت و جماعت، ہاں جی اہل سنت کون سے؟ تو ایک تو یہ ہو گیا نا، ایک تو یہ ہو گیا. اب میں ایک اور پہچان آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے. بولا جی آپ کون ہو؟ بولا ہم اہل سنت ہیں. بولا کون سے؟ اب میں کون سے کا جواب آپ کو دے رہا ہوں. بولا وہ والے جن سے نبی کی عظمت میں کبھی نہ ہوئی ہی نہیں. ہم وہ اہل سنت ہیں، ہم سے نبی کی شان، نبی کی عظمت بیان کرنے میں ہم سے کبھی نہ ہوئی ہی، ہم سے نہ ہوتی نہیں حضور کی عظمت کے بارے میں. جہاں حضور کے کمال کی بات آئے گی ہم یہ نہیں کہیں گے حضور کے پاس یہ کمال نہیں. جہاں حضور کی رفعت کی بات آئے گی ہم یہ نہیں کہیں گے یہ شان حضور کی نہیں. جہاں حضور کے عروج کی بات آئے گی ہم یہ نہیں کہیں گے یہ شان حضور کی نہیں. ہم سے حضور کی عزت و عظمت کے بارے میں کبھی نہ ہوئی ہی نہیں. ہم نے جب کی ہے حضور کی عظمت کے لیے ہاں کی، ہم نے جب کی حضور کی شان کے لیے ہاں، ہم سے نہ کبھی ہوئی نہیں. مثلا دوسرے طبقے بھی ہیں، نام کے ساتھ اہل سنت بھی لکھتے ہیں، لیکن آپ ایک چیز نوٹ کرو گے جہاں حضور کے کمال کی بات آئے گی ان سے نہ سنو گے، اور جہاں حضور کی عزت کی بات آئے گی ہم سے ہاں سنو گے. یہ میرا چیلنج ہے. مثلا حضور کا نور ہونا، بتاؤ حضور کا کمال ہے کہ نہیں؟ سارا مجمع بولے بھائی حضور کا نور ہونا کیا کمال نہیں ہے؟ بات حضور کے نور کی آئی، اگلوں نے کہا حضور نور نہیں ہے، نہ ان کا مقدر ہے. ہم نے کہا نور ہے، ہاں ہمارا مقدر ہے. اور کیجیے گا بات حضور کے علم کی آئی کہ نبی علم غیب بھی جانتے ہیں. اللہ نے حضور کو دیوار کے پیچھے تو چھوڑ، ارے دیوار کے نیچے کا بھی علم دیا ہے. دیوار کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دیوار کے پیچھے تو معمولی بات، ارے دیوار کے نیچے کا بھی. اور قرآن اس پر شاہد ہے، دلیل ہے. حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب گئے ایک بستی میں، جب تیسرا واقعہ ہوا جس پر حضرت خضر نے کہا بس تمہارا اور میرا راستہ اب یہاں سے الگ، وہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک بستی میں گئے، بستی والے بے رخ قسم کے لوگ تھے، انہوں نے نبیوں کی خدمت نہ کی، نبیوں کو کھانا تک شاہ صاحب نہ پوچھا. حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر تھے، جلال ان کا بڑا مشہور تھا. حضرت اسرائیل روح نکالنے کے لیے آئے انسانی شکل میں، انہوں نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا روح لے دے، چانٹا مار دیا، آنکھ نکال دی. اتنے جلالی تھے، اتنے جلالی تھے، جلال ایسا. حضرت موسیٰ جلال تو رکھتے تھے. حضرت خضر نے دیوار ایک گر رہی تھی، سیدھی کر دی. جب دیوار سیدھی کر دی ان سے پیسے نہ لیے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ جس بستی کے لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں پوچھا، آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر کے ان سے اجرت بھی نہیں لی. یہ اس قابل تھے کہ جو نبیوں کی خدمت بھی نہ کرے اور ان کی دیوار بنا کر ان سے پیسے نہ لیے جائیں. حضرت خضر علیہ السلام کے الفاظ کیا تھا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا. دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، خزانہ ظاہر ہو جاتا. تو جو لوگ نبیوں کو کھانا نہیں دے رہے، کیا وہ یتیموں کا مال چھوڑتے؟
اس لیے ہم نے دیوار بنا دی اور دیوار بنا کر ہم نے ان سے اجرت نہیں لی کیونکہ ہم نے یتیموں کا مال محفوظ کیا. میں پوچھنا چاہوں گا اگر آپ لوگ توجہ سے تقریر سن رہے ہو تو یاد ہوگا, نہیں سن رہے تو پھر دوبارہ مجھے مڑوں آنا پڑے گا. بتاؤ خزانہ دیوار کے پیچھے تھا یا دیوار کے نیچے؟ دیوار کے نیچے. اور حضرت خضر نے کیا کہا کہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے. میں نے کہا پیچھے کی بات کرتے ہو, نبی تو نیچے دیکھ لیتا ہے. تم کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, نبی نے دیوار کے نیچے دیکھ لیا. میرا اگلا جملہ اس سے بڑا ہوگا اور آپ کی آواز بھی اس سے زیادہ اونچی ہوگی. میں نے کہا جب حضرت خضر کی نظر کا یہ عالم ہے تو جو حضرت خضر کا بھی نبی ہے اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟ بہاری کالونی میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ایسے لگتا ہے. میرے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے جب ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ تو تمہارے چہروں پر اتنا جلال آ جائے کہ کوئی مرزئی حرام زادہ قادیانی تمہیں دیکھ رہا ہو تو اس کا دل پھٹ جائے یہ دیکھ کر کہ یار یہ ختم نبوت کا نعرہ اتنا جلالی ہو کر لگاتے ہیں, یہ ختم نبوت پر پہرا دیں گے تو کتنا جلالی ہو کر دیں گے. زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, مردیا کا جو حامی ہے حرامی ہے, حرامی ہے, مردیا کا جو حامی ہے حرامی ہے, مردیا کا جو حامی ہے حرامی ہے, حرامی ہے. تاجدار ختم نبوت. اور یہ بات اتنی کوئی انوکھی بھی نہیں ہے کہ مرزائیوں کا جو حامی ہے وہ حرامی ہے. ختم نبوت کا غدار حرامی ہو سکتا ہے, حلالی تو ختم نبوت کا غدار ہے, حلالی تو ختم نبوت پر جان دیتا ہے. سمجھ میں آگے؟ اب میری بات ذرا موضوع میرا جو ہے وہ توجہ سے سنیے گا. میرے بابا جی جو میں نے کہا نا یہ کوئی نہانی بات نہیں ہے. آپ فرماتے تھے مسلمانوں کے گھوڑے جب ہندوؤں کی بستی میں داخل ہوتے تھے نا, مسلمانوں کے گھوڑے ہندوؤں کی بستیوں میں داخل ہوتے تھے, مسلمانوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازوں سے نا ہندو عورتوں کے حمل گر جاتے تھے. وہ کہتے تھے لو مسلمان آ گئے. تو جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کا یہ حال ہو ان کا نعرہ کیسا ہونا چاہیے ختم نبوت کا؟ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ختم نبوت کا نعرہ جب لگے نا تو نہ آواز نیچی نہ ہاتھ نیچے, چہرے پر جلال. کوئی مرزائی دیکھے اس کا دل پھٹ جائے کہ یہ کیسے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. کئی لوگوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے. جب ہاتھ نیچے رکھو گے نا آواز بھی نیچے رہے گی. جب آواز نیچے رہے گی نا تو جن کے نعرے بلند نہیں ہوتے نا پھر ان کا جذبہ بھی بلند نہیں ہوتا. نعرے لگاتے نا جذبہ تبھی بلند ہوتا ہے, تبھی پھر موقع آتا تو پھر مرزائی کو وٹ کے رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پھر نعرے لگا لگا کے جذبہ اتنا بلند ہوتا. میرے بابے نے ہمیں جگایا ہی نعرے لگا لگا کر ہے. آج جہاں کوئی گستاخ نظر آتا نا تو کہیں اسے پولیس والا وٹ کے رکھ دیتا ہے, کہیں اسے کوئی شہد خان وٹ کے رکھ دیتا ہے. یہ انہی نعروں کا صدقہ ہے. نعرے لگاؤ جذبہ بلند رہے. ڈرپوک بن کے جینا کوئی زندگی نہیں ہے, دلیر بن کے جیو. ڈرپوک کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے. میرے بابا جی کہتے تھے اے ڈرپوکو شالا تانوں نیند نہ آوے, دلیر بنو, شیر بنو. مرنا ویسے بھی ہے, موت بادشاہوں کو بھی آتی ہے, غلاموں کو بھی, موت پہلوانوں کو بھی آتی ہے, فقیروں کو بھی. مر تو ویسے جانا ہے لیکن ایسے مرو کہ کوئی نام لے کے کہے جڑا ہوندہ سی جڑا, جنہیں بابا خادم رضوی ہوندہ سی. پتہ لگے نعرہ لگایا آپ نے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ, لبیک, لبیک, لبیک یا رسول اللہ, لبیک, لبیک, لبیک یا رسول اللہ, لبیک. بہت شکریہ.
جن کی توجہ میری طرف ہے ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہم پہنچے تھے بات حضور کے علم کی آئے. بولا جی حضور غیب نہیں جانتے ہیں نہ انہوں نے کی ہاں ہم نے کی. ہمارے مقدر میں حضور کی عظمت کے لیے نہ ہے ہی نہیں. اچھا یہ نہیں کہتے ہوئے ذرا میں تھوڑا ڈاڈا کر کے بولا نہیں جیسے کہ بچہ بولا تاکہ میرے بعد بھی تقریر آپ کو یاد رہے. کوئی بولے تم کون ہو؟ بولا وہ ہیں جن کے مقدروں میں حضور کی عظمت کے لیے نہ ہے ہی نہیں. واہ واہ ایسے ہم نہ نہیں کہتے حضور کی عظمت. بات حضور کے علم کی آئی انہوں نے کی نہ ہم نے کی. بات حضور کے نور کی آئی انہوں نے کی نہ ہم نے کی. انہوں سمجھ رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے مقدر پر ناز کرو بھائی. ہے قبلہ شاہ صاحب اپنے مقدر پر ناز کرو. اور آگے چلو. بات حضور کی حیات کی آئی حضور زندہ ہے. جب بات حضور کی حیات کی آئی انہوں نے کہا حضور زندہ نہیں ہے. نہ کس نے کی؟ انہوں نے. ہاں کس نے کی؟ ہم نے کہا حضور زندہ ہے. آپ غور کرتے جا رہے ہو. اب بتاؤ زندگی کمال ہے یا موت کمال ہے؟ لازمی بات ہے بھائی بندہ زندہ ہے زندہ ہونا کمال ہے نا. اگرچہ حضور کی موت جو ہے اس کا معاملہ بھی عام بندے کی موت کی طرح نہیں. حضور نے کہا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. حضور نے کہا میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا ظاہری پردہ کرنا بھی تمہارے لیے خیر ہے. سمجھ گئے؟ لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے. یہاں صرف میں کہہ رہا ہوں کمال کیا ہے. بندہ زندہ ہے یہ کمال ہے یا بندہ مر گیا یہ کمال. بولو بھائی آپ لوگ زندگی کے لیے پیسے خرچ کرتے ہو یا موت کے لیے خرچ کرتے ہو؟ زندگی کے لیے. ڈاکٹر ساری زندگی کما 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 کے جس کے لیے رشتہ داریاں چھوڑی, جس کے لیے دوستیاں چھوڑی, جس کے لیے گھر چھوڑا, بھائی چھوڑا, بہنیں چھوڑی, مال تقسیم ہوا تو بھائی سارے سانپ بن کے بیٹھ گئے, بہنوں کو حصہ نہیں دیا. جس کے لیے ہم نے بہنیں کمائیں جس مال کے لیے, آج اسپتال میں ڈاکٹر نے کہا بھائی صاحب یہ 25 لاکھ روپے کا انجیکشن ہے, یہ لگے گا تو جان بچے گی. اس 25 لاکھ کو بہنوں کو نہیں دیا تھا, آج 25 لاکھ ڈاکٹر کو دے دیا. دیا کہ نہیں دیا؟ تو مجھے بتاؤ ذرا, مجھے بتاؤ جس کے لیے بہن چھوڑی تھی, جس پیسے کے لیے بھائی چھوڑا, آج اس پیسے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو انہوں نے کہا پیسے دے جان بچاؤ. تو بتاؤ زندگی کمال ہوئی موت کمال ہوئی؟ اب اس نے کہا حضور زندہ نہیں ہے, ہم نے کہا حضور زندہ ہے. نہ اس نے کی ہاں کس نے کی؟ نور کی بات آئی اس نے نہ کی, ہم نے ہاں کی. علم کی بات آئی اس نے نہ کی, ہم نے ہاں کی. حیات کی بات آئی اس نے نہ کی, ہم نے ہاں کی. حضور کے مختار ہونے کی بات آئی اس نے کہا حضور کچھ نہیں دے سکتے, نہ اس نے کی. نہ اس تو سمجھ رہے ہو نا, اس نے کہا حضور دیتے کچھ نہیں. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کیا ہے جو وہاں ملتا نہیں؟ اس نے کہا دیتے کچھ نہیں. ہم نے کہا کیا ہے جو ملتا نہیں؟ دو جہاں کی نعمتیں نہیں یا امانی ہے دل و جان نہیں. ارے کیا ہے وہ جو یہاں نہیں؟ ہاں ایک نہیں کہ بس نہ نہیں. ہمیں یہ پتا کہ حضور کے در پر نہ, اگر اجازت ہو تو اعلیٰ حضرت کو پڑھ دوں. عشق کا مفتی چپ نہ رہ سکا, بریلی کا تاجدار چپ نہ رہ سکا, میرے امام کو بولنا پڑا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں کیا جو وہ کرم ہے شہبت پڑھوں گا تیرا, آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے تیرا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں کیا جو کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں والا تیرا
کہہ کے بتائیے مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں. حضور سے کبھی نہ نہیں سنی کسی نے. جو آیا جولی پھیلانے کی دیر ہے سرکار نے عطا پہلے کر دی. یہ تو اعلیٰ حضرت نے کہا. اور اگر اجازت تو ایک پنجابی شاعر نے بھی کہا ہے. کہا تو پٹھان نے بھی ہے لیکن پشتو آخر میں. پہلے موضوع سن لو میرا. کم مدینے جا کے سوالیانو. تم کہتے حضور دیتے کچھ نہیں, ہم کہتے ہیں کیا ہے جو یہاں ملتا نہیں. مدینے جا کے سوالیانو, مدینے جا کے سوالیانو, مدینے جا کے سوالیانو, مدینے جا کے سوالیانو. نہیں دسنا پیدا سوال کیے, نہیں دسنا پیدا سوال کیے, واللہ مدینے جا کے سوالیانو, نہیں دسنا پیدا سوال کیے. او جان دے, او جان دے دلان دی گولی, او جان دے دلان دی گولی. پتا انانو کے حال کیے, پتا انانو کے حال کیے. وہ کہتے حضور دیتے کچھ نہیں. میں پڑھ دیتا ہوں شاہد. وہ کہتے ہیں حضور دیتے کچھ نہیں, ہم کہتے ہیں کیا ہے جو ملتا نہیں. نہیں آواز آئی آپ کی. انہوں نے کہا نہیں دیتے, ہم نے کہا سب کچھ دیتے. نہ کس نے کی, ہاں کس نے کی. شروع سے میں چل رہا ہوں ایسا ہی ہے بھائی. حضور کے نور کی بات آئی, نہ انہوں نے کی, ہاں ہم نے. حضور کے علم کی بات آئی, نہ انہوں نے کی, ہاں ہم نے. حضور کی حیات کی بات آئی, نہ انہوں نے کی, ہاں ہم نے. حضور کے اختیار کی بات آئی, نہ انہوں نے کی, ہاں ہم نے. یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں, جس کے پاس یہ ہونا عزت ہے, نہ ہونا عزت ہے. تو آپ پلے پڑھ رہا ہے نا موضوع میرا. فتنوں کا دور ہے, مرزا جیلوی جیسے بھی بیٹھ کے اپنا منجن بیچ رہے ہیں. بھائی مرزا جیلوی جیسے بھی بیٹھ کے اپنا منجن بیچ رہے ہیں. نوجوانوں کی اکثریت ہے, اور بہاری کالونی والوں تم جیسا سنی تو کوئی تھا ہی نہیں. لیکن چونکہ پہلے موبائل نہیں ہوتے تھے, اب خطرے. ورنہ بہاری او ایسے تم لوگ پکے لوگ تھے جو نہ کٹیاری سے وہ کٹے بہاری. آپ لوگوں کا تو بھائی میں نے آپ لوگوں کی سنیت کراچی میں دیکھی ہے, ہاں یہاں آپ لوگوں کو دیکھا. لیکن اب چونکہ آگے فتنوں کا دور, اب ہے موبائل. اب موبائل پہ ایک کلپ سنا, کلپ سن کے 5 منٹ بعد اپنا عقیدہ بدل لیا. اب خطرے بہت ہیں, لہذا نوجوانوں کی اکثریت ہے. مجھے آپ کا عقیدہ درست کرنے کے لیے یہ موضوع بنانا پڑا کہ مرزا جیلوی جیسے بھی بیٹھ کر آج اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. ارے 5 منٹ میں کلپ سن کر عقیدہ مت بنا لینا. کیوں؟ 5 منٹ میں عقیدہ نہیں بنتا, کباڑا بنتا ہے. 5 منٹ میں عقیدہ نہیں بنتا, کباڑا بنتا ہے, کباڑا. تو کباڑا مت کرنا مجھے عقیدے کا. مجھے تمہاری اصلاح کی ضرورت ہے, کیونکہ بہاریوں جیسا سنی کوئی نہیں ہوتا. بہاریوں جیسا سنی کوئی نہیں ہوتا. اس لیے مجھے ڈر تھا کہ آپ کے عقائد کہیں موبائل کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے. اب دیکھو نا, ایک بندہ کہتا شاہ جی کمال ہے, کہتا جی مرزا جیلوی, کہتا جناب میں ایک فارمولہ لکھوں, کوئی بڑے سے بڑا مولوی پڑھ کے دکھا دے. اس کے مجھے وہ ملا, کیا نام اس کا, وہ کیا کہتا ہے اس کو, ارے ہٹا اسٹوڈنٹ پاگل ہو گیا. کیا اسٹوڈنٹ تو نیک لوگوں کے ہوتے ہیں, وہ ٹیچر بیٹھے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. ارے چیلا بول, اسٹوڈنٹ تو نیک لوگوں کے اچھے لوگ, چیلا بول. تو بولا اسٹوڈنٹ میں اور چیلے میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا اسٹوڈنٹ استاذ کا ہوتا ہے, چیلا شیطان کا.
तो मुझे उसका एक चेला मिला, कहने लगा अरे तुम मौलवी हो? मैंने कहा। बोला आलिम हो? मैंने कहा। बोला चैलेंज है, मिर्जा ने बोला मेरे गुरु ने, उसने तो उस्ताद का, मैं गुरु बोल रहा हूँ। बोला मेरे गुरु ने कहा मैं एक फार्मूला देखूं, कोई माई का लाल पढ़ के दिखा दे। तो बोला आलिम हो तो पढ़ के दिखाओ। मैं क्या अन्नी दे यार, मैं क्या अन्नी दे जाके उन्हें कमी मेरे बनो है कि मैं एक फार्मूला लिखूं पढ़ के दिखा दो। भाई जुमला तवज्जो से सुनना। मैं फार्मूला लिखूं पढ़ के, मैं क्या अन्नी दे जाके उन्हें आखी कि मौलवी फार्मूले पढ़ने से बनता है या कुरान और हदीस पढ़ने से बनता है? भाई सवाल है। भाई मैं फार्मूला लिखूं तुम पढ़ के दिखा दो। भाई हम क्यों पढ़ के दिखा दे? भाई हम क्यों पढ़ के दिखा दे? भाई हमारा काम फार्मूले पढ़ना। अरे हदीस लिखो, हम ना पढ़ के दिखाएं तो टोका यूसुफ रिजवी वाला। हदीस लिखो, कुरान लिखो, तशरीह करके ना बताएं तो क्या नाम? बोला कि मैं फार्मूला लिखूं कोई पढ़ के दिखाए। भाई फार्मूलों से हमारा क्या काम है? हमारा काम हदीस से, हमारा काम कुरान से, हमारा काम किताबों से। फार्मूलों से हमारा क्या काम? बोला कि मैं फार्मूला लिख दूं कोई पढ़ के बता दे। समझे बिहारी कानूनी फैसलाबाद वालों कि उसका काम हदीस कुरान से नहीं है। अरे फार्मूले वाला था, कुरान और हदीस बताने लग गया। तो जब फार्मूले वाला कुरान और हदीस बताएगा तो बेड़ा गर्क करेगा। अरे हदीस तो दादवाली अजमेरी बता गए, हदीस तो ख्वाजा बता गए, हदीस तो हजरत मुहद्दिस आजम बता गए पाकिस्तान, हदीस तो बता गए अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। इकबाल ने आज से बहुत पहले कहा था दी अगर पुख्ता बे आदाब इश्क दी बगीरत सोहबत अरबाब इश्क। इकबाल ने बहुत पहले कहा था अगर दीन सही सही सीखना है तो सही दीन फिर इंजीनियर से नहीं मिलता। सही दीन सीखना है तो सही दीन फिर डॉक्टरों से नहीं मिलता। सही दीन सीखना है तो सही दीन फिर दीनदारों से मिलता। भाई देखिए ना, मिसाल के तौर पर आप गए किसी के पास, डॉक्टर के पास, तवज्जो मेरी तरफ है भाई, आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूँ, 4 दिन हो गए, बड़ी ही परेशानी है। रुको, बड़ी ही परेशानी है, 4 दिन हो गए, बड़ी टेंशन में हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा बताओ भैया खैरियत है, क्या मसला? बैठे हैं आपके लिए, बताओ। बोला डॉक्टर साहब 4 दिन हो गए, बहुत परेशान हूँ, बड़ी परेशानी। भाई हुआ क्या? बोला घर में मोटर नहीं चल रही, पानी नहीं खींच रही। भाई गए किसके पास थे? डॉक्टर। और परेशानी क्या है? मैकेनिकल वाली। तो डॉक्टर कहेगा भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि हम MBBS है कि मैकेनिक है? भैया MBBS है कि मैकेनिक? अरे जाओ किसी मैकेनिक के पास। बोला अच्छा ये काम मैकेनिक का है? बोला हाँ मैकेनिक का है। मैकेनिक के पास चले गए, टेक्नीशियन के पास चले गए। बोला टेक्नीशियन साहब बहुत परेशानी में है, बड़ी तकलीफ में है, 4 दिन हो गए, मत पूछिए, नींद भी नहीं आ रही। तो उसने कहा खैरियत बताइए भाई साहब क्या हुआ? बोला पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैकेनिक कहेगा भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या है? अरे जाओ किसी डॉक्टर के पास, हम मैकेनिक हैं, डॉक्टर थोड़ी हैं। इसका मतलब क्या है? अरे डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा ना, मैकेनिक का काम मैकेनिक करेगा। या तो सारे उठ के चले जाओ, अगर नहीं समझ में आई, और फिर समझ में आई तो दिल में उतारो उस जुमले को। अरे जब मैकेनिक का काम मैकेनिक करेगा, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, तो फिर दीन का काम भी तो मौलवी ही करेगा ना। मौलवी का काम है दीन का काम कर। अब इंजीनियर से दीन सीखोगे तो यही होगा, 5 मिनट पहले यूं करके नमाज पढ़ रहे थे, 5 मिनट बाद हाथ यहाँ पर रख लीजिए, रफ़ा देन करके नमाज शुरू कर दी। क्यों? इसलिए कि 5 मिनट में तो कबाड़ा बनता है, अकीदा थोड़ी बनता है। एक मौजू समझा रहा हूँ, खाली एक मौजू। मेरा मौजू क्या है? हम हुजूर की इज्जत व अजमत के लिए ना, सारा मजमा बोले नहीं करते। इज्जत की बात आए तो हमसे ना होती ही नहीं, ऐसे बोल सकते नहीं। इज्जत की बात है हमसे ना होती ही एक मौजू समझा रहा हूँ, पूरी घंटे की तकरीर करूंगा तब जाके मेरा एक मौजू समझ में आएगा कि हम हुजूर की इज्जत की बात करें तो हमसे ना नहीं होती। 1 घंटे में एक नुक्ता समझोगे मेरी तकरीर का, और 5 मिनट का क्लिप देखकर बंदा अपना अकीदा बिगाड़ देगा। समझ रहे हो कि नहीं? 5 मिनट में कबाड़ा बनता है, अकीदा नहीं बनता। और
پھر ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، کیا یہ انداز گفتگو ہے؟ بولا جی ہم تمہارے بابوں کو جانتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، اگلا جملہ سنیے گا، کیا یہ انداز گفتگو ہے جن کی تعریف اللہ قرآن میں کرے؟ بولا ہم تمہارے بابوں کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں جب یہ سب مر گئے تو ان کی شلواریں اتری۔ یہ کوئی جملہ ہے؟ بتاؤ یار، یہ کوئی جملہ ہے؟ یہ کوئی انداز ہے گفتگو کا؟ اگر اس کے بدلے میں میں جواب دوں، اتنے جواب دے سکتا ہوں کہ اگلے کا منہ کھٹا کر دوں، دانت کھٹے کر دوں، لیکن ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم اپنی عزت بھی جانتے ہیں، ماؤں بہنوں کی عزت بھی جانتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ بہت سارے جملے اگر میں اس کے بیان کروں گا تو بات بڑی دور نکل جائے گی۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، صرف مجھے موضوع بنانا کیوں پڑا؟ تاکہ نوجوانوں کے جو عقیدے خراب ہو رہے ہیں عقیدے ٹھیک ہو جائیں کہ آج کل بناسپتی بہت ہے بھائی صاحب، اور ہم ہیں پکے سنی، اہل سنت و جماعت۔ کون سے والے؟ کوئی پوچھے تو بریلوی کے ساتھ دوسرا جملہ میرا، بریلوی والا تو شروع میں نے بتا دیا نا کہ پکے، لیکن اب کوئی پوچھے بھائی سنی ہیں کون سے، تو دوسرا میرا جو موضوع چل رہا ہے وہ سنی جن سے نبی کی عظمت کی بات آ جائے تو نہ ہوتی ہی۔ ہم نے جب کہا ہے یہ کہا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا سارا مجمع بولے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی پہ ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، ہم وہ ہیں جو نبی کا کمال بیان کرنے والے لوگ ہیں، ہم سے کبھی نبی کی عظمت کی بات پر نہ نہیں ہوتی، ہم اپنے نبی کی شان گج بج کے بیان کرتے ہیں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہم اپنے نبی کی شان یوں بیان کرتے ہیں جیسے ہمارے امام نے بیان کی ہے، عزت و اعتداء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مقام عرش کا فلک فرش کا ملک خادمان سرائے محمد، حجابت کا جوڑا عنایات کے صحرا دلہن بن کر نکلی دعائے محمد، حجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی رات سے جب دعائے محمد، عجب کیا ہے گر لطف فرمائے ہم پر خدائے محمد، برائے محمد عصائے کلیم اجتہائے غضب تھا گروہ کا سہارا، عصائے محمد تمہیں نظر جاری وہ میری زباں پر محمد محمد خدائے محمد رضا تم سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد۔ ہم اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں تو اس طرح جیسے بریلی کے تاجدار نے کی، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے ان کو گل کہا، قمری نے سر میں جا فضا حیرت میں جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کے زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ سیاہ کی سزا اب ہو یا ہو روز جزا، ارے دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہم جب اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، توجہ پوری میرے طرف رہے، پورا مجمع اپنی توجہ میری طرف کر لے۔ ہمارا انداز نبی کی تعریف کا یہ ہے، ہم نہ نہیں کرتے نبی کی عظمت کے لیے، جب کرتے ہاں کرتے ہیں جیسے بریلی کا تاجدار نبی کی تعریف کرتا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، ہم آئی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، رسالت کل امامت کل قیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل عرب کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری جمع تمہاری دمع تمہاری جنت تمہاری محق زمین و فلک سما کو سما نشے کا نشان تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب حضوری عجب غیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سما عرب کے جہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا تاب و تبا تمہارے لیے، صحابہ کرام روانہ کیے کہ آپ نے زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سدر بدا تمہارے لیے جنہوں نے چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دبن سزائے میں ہن ایسے دن یہ امن و اما تمہارے لیے، شباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے نواز
हो, हत्तलू हो। ताजदार खत्म नबूवत, पूरा मजमा जोर लगा के ताजदार खत्म नबूवत। हमसे नबी की अजमत की बात आए ना होती, थोड़ा सा गज के नहीं, नबी की अजमत की बात हमसे ना होती। अब मेरे जाने के बाद कोई शाह साहब किबला से पूछे, बुखारी शाह साहब लाहौर से हिजरुल इस्लाम को बुलाया था बिहारी कॉलोनी में, तकरीर करके गए हैं, कहते हमसे नबी की अजमत की बात आ जाए, नबी की अजमत की बात तो ना होती ही नहीं। शाह साहब ये तो बता गए हिजरुल इस्लाम साहब कि ना नहीं होती, लेकिन ये नहीं बताया क्यों नहीं होती। तो इससे पहले कि कोई मेरे जाने के बाद शाह साहब से पूछे, मैं अपने होते हुए ही जवाब दे जाऊंगा। और अगर इजाजत हो तो एक जुमला के दूं, बकौल सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब जरनैली ने सुना, अपने होंदियां ही मंजी ठोक दे। भाई अपने होते ही मंजी ठोक दूं, मैं जवाब में अपने होते हुए दे जाऊं। पूरी तवज्जो भाई, आपने कहा जी हम सुन्नी हैं, भाई मौजू याद है ना, हम सुन्नी हैं, बोला जी कौन से वाले, बोला जी बरेलवी। दूसरी पहचान, बोला जी वो जो नबी की बात आए तो ना नहीं करते, बोला ठीक है भाई क्या बताओ दलील क्या, बोला जी देखो नबी की नूर की बात आई तो उन्होंने ना की, हमने हाँ की, उन्होंने कहा नहीं है, हमने कहा है, उन्होंने कहा नबी की हयात की बात आई, उन्होंने कहा जिंदा नहीं है, हमने कहा है, नबी के इख्तियार की बात आई, उन्होंने कहा नहीं है, हमने कहा है। भाई सवाल ये कि ना क्यों नहीं करते, सवाल ये कि ना क्यों नहीं करते, कोई शाह साहब से पूछे तो मैं शाह साहब की तरफ से जवाब दूं, तुम्हें किसने कहा कि हम ना नहीं करते। बोला आपने खुद तो कहा, मैंने कहा नहीं हम भी ना करते हैं। तो बोला फिर फर्क क्या रहा, मैंने कहा एक जगह ना करते हैं, उस एक ना की वजह से हर जगह हाँ करते हैं। बोला तुम कहाँ ना करते हो भाई, हमने तो तुम्हारी तारीफ ही ये सुनी है कि हमको सुननी है जो नबी की अजमत की बात है ना नहीं करते। मैंने कहा एक जगह ना करते हैं, अजमत पर तो कहीं करते ही नहीं है ना, नबी की अजमत के मामले में तो ना हम कहीं, लेकिन एक जगह ना करते हैं, उस एक जगह ना करके हम हर जगह हाँ का रास्ता उस एक ना से खोलते हैं। बोला जी वो कौन सी जगह, मैंने कहा मत कहना कि नबी जिंदा नहीं, मत कहना कि नबी मौजूद नहीं, मत कहना कि नबी नूर नहीं, मत कहना कि नबी देते कुछ नहीं, मत कहना कि नबी के पास इख्तियार कोई नहीं, मत कहना कि नबी अता नहीं करते। मैंने कहा ये सारे मामला अजमत मुस्तफ़ा के हैं, और जहाँ अजमत मुस्तफ़ा की बात है वहाँ ना मत करना। एक जगह ऐसी है जहाँ पर ना करना, वहाँ एक जगह पर नबी के लिए ना करोगे तो बाकी जगह हर जगह हाँ का रास्ता वो एक ना खुद तुम्हारे लिए खोल देगी। और मैं अहले सुन्नत व जमात का एक अदना खादिम होने के नाते फैसलाबाद बिहारी कानून में अपना ये जुमला आपकी समातों की नजर करके आपके दिल में अपने अकीदे और अपनी तकरीर की जगह बनाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक के लोगों, हम नबी के लिए नस्बत में कभी ना नहीं करते, एक जगह ना करते हैं, उस ना से हर जगह हाँ का रास्ता बनाते। बोला वो ना कौन सी है, मैंने कहा हम नहीं कहते नबी नूर नहीं, हम नहीं कहते नबी अलैहिस्सलाम गैब नहीं जानते, हम नहीं कहते नबी अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं, हम हर जगह हाँ करते हैं, लेकिन एक जगह ना करते हैं, वो ना ये है मैं कहता हूँ मेरा नबी एक खुदा नहीं हो सकता, बाकी हर सांस का मालिक हो सकता है। बस मेरा नबी अल्लाह नहीं हो सकता, अल्लाह एक ही है, वहदहू, बस अल्लाह एक ही है। लोगों हुजूर को खुदा न कहना, बाकी जो मर्जी शान बयान करो, हुजूर को खुदा न कहना, हुजूर एक खुदा नहीं हो सकते, बाकी हर शान के मालिक हो सकते, बाकी हर रिफत के मालिक हुजूर हो सकते, वो खुदा खुदा रब रबी। यहाँ हमने ना की, बाकी हर जगह हाँ की। बोला चलो ठीक है समझ में आ गया, लेकिन ये अकीदा आया कहाँ से। आओ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, ये जो हम हुजूर की अजमत के लिए ना नहीं ना करते, आखिर हमने ये सीखा कहाँ से। क्यों, इसलिए कि किसी के अकीदे को हुए 300 साल। मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ, मौलाना अदनान से मेरे बात भी पूछना, किसी के अकीदे को हुए 300 साल,
किसी के अकीदे को हुए 400 साल। भाई जैसे अभी मिर्जे के चाहने वाले हैं, इसके चेले, इनके अकीदे को कितने साल हुए? जोर से बोलो, कितने साल? 1 मिनट, एक बोलो। हाँ, 6 महीने नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है। नहीं, हकीकत बताने लगा हूं। है तो बातचीत की आपने, 1 महीना भी नहीं, लेकिन अकीदे के हिसाब से बात समझाना जरूरी है। भाई 6-7 साल हुए ना। भाई जैसे बोला जी मैं मिर्जे का चेला हूं, बोला कब से? तो बोला 7 साल हो गए। तो मिर्जे का अकीदा 7 साल का, वाबियों का अकीदा 250 साल, बहुत आधा 250 साल। देवबंदियों का अकीदा भाई बहुत आधा 250 साल, इससे ऊपर तो नहीं हो सकता ना। तो किसी के अकीदे को हुए 250 साल, किसी के अकीदे को हुए 300 साल। मैंने कहा अहले सुन्नत है, हम नबी की अजमत की बात है ना नहीं करते। सवाल है ये भी तो अकीदा है। मैंने कहा हाँ। बोला कब से? तो मैं अब अकीदा बयान करने लगा हूं। मत अपना मसलक छोड़कर कहीं दाएं बाएं जाना। सुन्नियों जैसा मसलक ही कोई नहीं है। सुनो, मैंने कहा ये जो हम नबी की अजमत की बात आए ना नहीं करते, ये आज की बात नहीं है, हम 1400 साल पहले की बात है कि जहाँ नबी की अजमत की बात आए ना करनी। आओ दलील देता हूँ, कोई माई का लाल मेरी दलील को रद्द कर दे। जो रद्द कर दे टोका यूसुफ रिजवी का। हाँ, हम टोके पे खेलते हैं, हम लबैक वाले ना। हमारा सिस्टम है या कुर्बान या अगला गया या हम गए तो गाजी बच के आएंगे तो गाजी, गए तो शहीद। लेकिन गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। सरतन से जुदा। अब जरा तवज्जो से मेरा मसला सुन लो। और मौजू क्या है? हम नबी की अजमत की बात है तो ना। भाई कब से सीखा? मैं बताता हूँ कब से सीखा भाई साहब। हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ ले गए, सबको मालूम है, सबके मालूम है। जिसके इल्म में बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कईयों को नहीं पता इसका मतलब है। इतनी हल्की आवाज तो तभी आएगी भाई हुजूर मेराज पे गए, सबके इल्म में है। जिन के इल्म में बोलो सुभान अल्लाह। ये वाला कोना जो है ना थोड़ा सा मठा है, इनकी आवाज थोड़ी मठी है। मैं जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे जैसे अब आई है ना, ऐसे आवाज आनी चाहिए। अब तवज्जो, हुजूर मेराज पे तशरीफ ले गए। अब जरा सुनो, सरकार मेराज से वापस आए। जैसे ही हुजूर वापस आए, किबला शाह साहब आपके नाना जी की बात कर रहा हूँ, जैसे ही हुजूर वापस आए, अब जरा गौर कीजिएगा, हुजूर ने खुद बताया अबू जहल को अपनी जुबान से, रसूल से सुना। किससे सुना? रसूल ने कहा एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूँ आया भी हूँ। जू यौ इश्पे के यौ इश्पे होगा ना, इश्पे हूँ मुकम्मल ना हो से बता से देगा द इश्पे से दे मुकम्मल हो, इश्पे हूँ मुकम्मल ना हो। अल्लाह पाक कुरान पाक की सवई इश्पे हूँ ना हो। अल्लाह पाक हुई कुरान पाक के सुभान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन चिदे लैलन चाहता हुए लैलन चिदे दा मुकम्मल इश्पे को ना दे او د چې تنوین دی کنه شاه صاحب د تنوین چې دی دا خو نکره لا پاره راځي او نکره چاته وای الله پاک وای چې د ټول چې شعر شوی دی کنه د پکې یو سکند کې شوی دی بھائی دیکھو میں نے قسم سے کوئی غلط بات نہیں کی ہے آپ کہہ سکتے ہو سبحان اللہ مجھے آپ کی بولی بھی آتی ہے مجھے آپ کی بولی بھی آتی اور میں نے بچپن میں ایک جگہ وہ ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا وہ اورنگی ٹاؤن بہاری کالونی کی تھا کراچی کی اس کی آنکھ پہ بول لگ گئی شاہ صاحب اس کی آنکھ پہ بول لگ گئی تو مجھے استاد جی نے کہا تم لے کے جاؤ ان کو گھر چھوڑ دیا اب ہم جب ان کے گھر پہنچے نا تو مجھے وہ ان کی بولی آج تک یاد ہے انہوں نے کہا کہا ہوا کاشا بابو کو مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے کہا کاشی بابو آئے ہیں کہا ٹیکسی آئی ہے کہا ہوا انہوں نے کہا بول لگی ہے اوہ کیسے لگی وہ آج تک مجھے یاد ہے تو پھر وہ بچہ واپس آیا تو طالب علمی کا دور تھا آپ کو پتا طالب علمی زمانہ تو پھر شرارتوں کا زمانہ پھر جیسے ہی وہ واپس آیا تو ہم کہے کاشو بابو کو کہا ہوا
وہ پھر ہم نے بڑی وہ اپنے دلچسپ دن تھے ہمارے طالب علمی کا زمانہ تو ہم جانتے ہیں بھائی. وہ کہتے ہیں نا ایک بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا پانی میں پچھلی دفعہ سنا تھا میں نے ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا پانی پٹھان سے بتا سکتا پاروانا پٹھان کہ پانی بیتی ہے دوسرا ہے اس نے کہا نہیں خان صاحب پانی بیتی نہیں ہے پانی بہتا ہے. اس نے کہا نہیں پانی بہتی ہے. اس نے کہا نہیں پانی بہتا ہے. وہ دونوں آپس میں الجھ رہے تھے. اتنے میں ایک بہاری آ گیا. اس نے کہا بھائی کیا ہوا کیا مسئلہ ہے بابو کائے تو لڑ رہے ہو. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے پانی بہتی ہے. بولا تم؟ بولا میں کہتا ہوں پانی بہتا ہے. بولا آپ فیصلہ کرو بہتی ہے یا بہتا ہے. اس نے کہا پانی تو نہ بہتی ہے نہ بہتا ہے پانی تو بہے ہے. ماشاء اللہ. لو بھائی توجہ جن کی توجہ ہے ایک دفعہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. یہ لطیفہ میں نے اس لیے سنا دیا ارے ہم میلاد میں منہ موڑ کر بسوڑ کے نہیں بیٹھتے ہم میلاد میں خوش ہو کے بیٹھتے ہیں. اب اس ماموں کی طرح تھوڑی ہے جس کے بھانجے نے میلاد رکھا اور ماموں میلاد مانتا نہیں تھا. ماموں تھا وہ ماموں آ گیا بھانجے کے چکر میں. اب بیٹھے ماموں پورے میلاد میں لسن ٹو می ادھر اگلا رات پڑھ رہا اب ماموں بیٹھے ادھر اگلا تلاوت کر رہا ماموں. کسی نے بعد میں کہہ دیا ماموں آپ پوری محفل میں بڑے پریشان بیٹھے تھے. ارے میں تو میلاد مانتا ہی نہیں ہوں یہ تو بھانجے کے چکر میں آ گیا. بھانجے نے کہا ماموں لازمی آنا. میں تو بھانجا راضی کرنے آیا ہوں. میں نے کہا بس اتنی سی بات ہے تو بھانجا راضی کرنے آیا ہے ہم نبی کو راضی کرنے آئے ہیں. تو بھانجا راضی کرنے آیا ہم نبی کو راضی کرنے اس لیے ہم خوش ہو کے میلاد مناتے ہیں. ہم کون سے مناتے ہیں ہم خوش ہو کے. بولو ہم کیا مناتے ہیں. ہاں یہ لطیفہ میں نے اس لیے سنا دیا کہ ہم خوش ہو کے میلاد منانے والے ہیں. ہم میلاد میں منہ گھسوڑ کے نہیں بیٹھتے. ارے ہم تو خوش ہو کے نبی کا جشن مناتے ہیں. تو ذرا خوش ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ. لو بھائی کہاں سے سیکھا بھائی تم نبی کے لیے نہ نہیں کرتے. میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہاں سے سیکھا ہم نبی کے لیے نہ کیوں نہیں کرتے. سنو یہ بات ہماری اپنی نہیں ہے اب کی نہیں ہے. حضور نے ابو جہل کو کہا میں ایک ہی رات میں مسجد اقصی گیا بھی ہوں آیا بھی. اس نے کہا لو نہ والا تھا نہ سنا کس سے رسول سے. بولا میں نہیں مانتا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی ایک ہی رات میں جائے آئے. نو امپوسیبل. چلے سیدھا جا کے دروازے پر دستک دیا. حضرت ابو بکر باہر آئے. کون؟ بولا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کوئی کہے ایک ہی رات میں مسجد اقصی گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں مانو گا؟ یہ تو بات ماننے والی ہے. بولا پکا؟ بولا پکا. بولا پھر سوچ. بولا پھر سوچ لیا. پھر دیکھتا بولا سوچ لیا. نہیں نا نہیں. بولا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو تمہارا وہ نبی کہتا ہے. اب طریقہ کار کیا دیکھو طریقہ کار کیا ہے ماننے کا ہونا یہ چاہیے. میں کہوں آج لاہور میں موٹر وے بند تھی رستہ موٹر وے پہ آنے نہیں دیا جلدی روڈ سے مجھے آنا پڑا. لاہور کی موٹر وے بند ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو اگر مجھ پر یقین نہیں آپ کو بھی رکو ذرا. آپ فون اٹھاؤ گے ٹھک آپ کے ماموں لاہور میں رہتے. ماموں آج موٹر وے بند تھا کیا؟ اب ماموں نے بتایا تو آپ کو یقین آیا. میری بات پہ نہیں آیا. تصدیق کی آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے صحیح کہا تم نے. ہم نے ماموں سے پوچھ لیا. طریقہ تصدیق کا یہ ہوتا ہے. ابو جہل دروازے پر کھڑا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی اور کہتا ہے کوئی کہے ایک ہی رات میں گیا بھی آیا بھی مانو گے؟ کہا نہیں. کہا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو تمہارا نبی کہتا ہے. حضرت ابو بکر کو چاہیے تھا کہ رکو یہیں پر تم تو کافر ہو پتہ نہیں صحیح بول بھی رہے ہو کہ نہیں. رکو. سیدھا حضور کے پاس جاتے جا کر سرکار سے پوچھتے سرکار کو ابو جہل کہہ رہا ہے آپ ایک رات میں مسجد اقصی گئے آئے ہو. سرکار کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. تو واپس آتے کہتے ہیں ہاں میں حضور سے پوچھ آیا ہوں میرا نبی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا. اس نے کہا کوئی کہے. کہا نہیں مانوں گا. کہا تمہارا نبی کہتا ہے. وہیں کھڑے کھڑے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میرا نبی کہتا ہے تو سچ کہتا ہے.
ابھی آپ کی آواز اتنی اونچی نہیں آئی جتنی مجھے چاہیے تھی، لیکن کوئی بات نہیں، اگلے جملے پر اس سے اونچی ہونی چاہیے۔ توجہ پوری میری طرف۔ میں پوچھتا ہوں ابو جہل نے کس سے سنا تھا؟ سارا مجمع بولے ابو جہل نے کس سے سنا تھا؟ رسول سے۔ سارا مجمع بولے ابو جہل نے کس سے سنا تھا؟ چش نہیں آئی مجھے آپ کے جواب کی۔ ابو جہل نے کس سے سنا تھا؟ رسول سے۔ اور حضرت ابو بکر نے کس سے سنا تھا؟ ابو جہل سے۔ کافر سے، ابو جہل سے۔ اب ذرا فرق دیکھو، یہ کافر ہے، نبی سے سن کے نہیں مان رہا کیونکہ یہ نام والا تھا، نہیں سمجھے؟ نبی کی عظمت کی بات آئے تو نہ کرتا تھا، نبی سے سن کر بھی نہیں مانا۔ حضرت ابو بکر نے سنا کافر سے، فوراً مان گئے۔ میں نے کہا حضور جا کر پوچھ تو لیا ہوتا ذرا نبی سے، کافر کی سن کر مان گئے کہ نبی ایک رات میں مسجد اقصی گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں۔ یا تو سارے اٹھ کے جاؤ یا پھر اتنی اونچی آواز بہاری کالونی والوں ابھی تک نہ آئی ہو، میں اپنے تقریر کے عقیدے کا سب سے بڑا جملہ دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا جا کر پوچھ تو لیتے، حضرت ابو بکر صدیق سے کہا جا کر پوچھ تو لیتے کہ آیا نبی نے کہا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولا ہے کافر، لیکن کیا ہوا؟ بات تو نبی کی عظمت کی کر رہا ہے۔ اور جب بات نبی کی عظمت کی آئے تو ہم سے نہ ہوتی۔ ارے حضرت ابو بکر صدیق نے کافر سے سن کر کہا، سچ کہتا ہے، کیوں؟ کافر سے سنا، نہ نہیں کی۔ پتا چلا ہم نہ والے نہیں ہیں، ہم ہاں والے ہیں، ابو بکر سے سیکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ آج سے 1400 سال پہلے سے چلا رہا ہے، ہم نبی کی عظمت کی بات سن لیں تو ہم سے نہ ہوتی۔ یہ ہے ہمارا، ہم نہ نہیں کرتے، اس لیے اپنے عقیدے کو پکا رکھو، مت کسی ایرے غیرے نتو پیرے کا ہلکا سا کلپ سنا اور ادھر چل دیے، بولا ہاں یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا نا، صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ بھائی صاحب وہ صبح شام جو فرمایا نا، اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 5 منٹ پہلے کچھ تھا، 5 منٹ بعد کچھ ہوا۔ عقیدہ بچاؤ، عقیدہ بچاؤ۔ نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا تو، روزے بھی کام نہیں آئیں گے عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا تو، حج بھی کام نہیں آئیں گے عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا تو۔ اور عقیدہ کیا ٹھیک ہے؟ عقیدہ یہ ٹھیک ہے کہ نبی کی عظمت کی بات آئے تو ہم سے نہ ہوتی۔ ہم جب کرتے ہیں نبی کی تعریف ہی کرتے ہیں، ہم جب کرتے ہیں نبی کا کمال ہی بیان کرتے ہیں، ہم جب کرتے ہیں نبی کی شان ہی بیان کرتے ہیں، ہم جب کرتے ہیں نبی کا عروج ہی بیان کرتے ہیں، ہم جب کرتے ہیں نبی کی شان ہی بیان کرتے ہیں، کیونکہ نہ ہمارا مقدر ہی نہیں ہے۔ ابو جہل والے آج تک نہ کر رہے ہیں، ابو بکر والے آج تک ہاں کر رہے ہیں۔ ہم ہمارا کیا عقیدہ؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم نبی کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہادی وی مصطفیٰ، ہم کہتے ہیں یوں بیان کرتے ہیں ہادی وی مصطفیٰ، ہادی وی مصطفیٰ، ساڈا ہادی۔ سارا من ہاتھ اٹھا کے کہے گا مصطفیٰ ہادی، وی مصطفیٰ، ہادی وی مصطفیٰ، رہبر وی مصطفیٰ، اللہ دے جلوے آدھا، اللہ دے جلوے آدھا، اللہ دے جلوے آدھا، مظہر وی مصطفیٰ، مظہر بھی۔ ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل نے آسمان پر دیکھا حضور نظر آئے، زمین پہ آئے، زمین پہ دیکھا حضور نظر آئے، تو حضرت جبریل کو کہنا پڑ گیا۔ ہم یوں بیان کرتے ہیں، کیا کہنا پڑ گیا؟ توجہ سے، سرکار نے جبی کو پردہ جدوں ہٹایا،
بھی مصطفیٰ بھی مصطفیٰ مظہر بھی بولو سبحان اللہ۔ 3 ٹائم کا لنگر تو آپ کے گھر میں پکتا ہی ہوگا۔ آپ کے چپ رہنے سے کوئی شک نہیں ہو رہا مجھے بھائی 3 ٹائم کا لنگر آپ کے گھر میں پکتا ہے نا؟ الحمدللہ میرے گھر میں بھی پکتا ہے۔ یہ جو آپ کے گھر میں پکتا ہے آپ کا ہے؟ یہ جو میرے گھر میں پکتا ہے میرا ہے؟ یہاں بھی بانٹو گے آپ لوگ؟ یہاں جو بٹے گا آپ کا ہے؟ جو یہاں بٹتا ہے ان کا نہیں، جو میرے گھر میں میرا نہیں، جو آپ کے گھر میں آپ کا نہیں۔ سوال ہے پھر لنگر کیندہ ہے؟ سنو ہم یوں بیان کرتے ہیں، ہم یوں بیان کرتے ہیں تیرے گھر میں تیرا نہیں، میرے گھر میں میرا نہیں، پھر کس کا ہے؟ میرے نبی دا صدقہ سرکار ہی کعبہ سرکار ہی قبلہ سرکار ہی قبلہ ہو ساڈا مرکز وی مصطفیٰ تے محور وی۔ ہم یوں بیان کرتے نبی کی شان، ہم نبی کی شان ہے۔ اجازت ہو تو مکتب پڑھ دیں، لیکن 4 نام لوں گا۔ کتنے نام لوں گا؟ ہر نام پہ آپ نے سبحان اللہ کہہ دینا۔ ان 4 ناموں میں سے کسی ایک نام کو آپ نہ جانتے ہو تو میرے جانے کے بعد اپنے کمیٹی سے امام صاحب سے پوچھ لینا اس بندے کو ہم نہیں جانتے، یہ بندہ کون ہے؟ لیکن جب نہ پتا ہو نا تو پہلے اپنے مقدر پہ ذرا ناراضگی بھی اختیار کرنا کہ مجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے، اتنا قیمتی بندہ میں نہیں جانتا۔ 4 نام لوں گا، آپ نے ہر نام پہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ سمجھ میں آئی کیا کہنا ہے؟ اسی کا سر ہے، کیا کہنا ہے؟ قدمات شاہ جی قدمات وارد تے دل یار عاشقانے قدمات وارد تے دل یار عاشقانے عامر چیمہ ورگے۔ دوسرا نام قدمات وارد تے دل یار عاشقانے غازی المدین ورگے۔ تیسرا نام قدمات وارد تے غازی ممتاز حسین ورگے۔ چوتھا نام قدمات وارد تے دل یار عاشقانے علامہ خادم حسین رضوی ورگے۔ قدمات وارد تے دل یار عاشقانے اس گلے بولے گا کہ حاکم بھی مصطفیٰ حاکم بھی مصطفیٰ حاکم بھی مصطفیٰ راہبر بھی۔ ہم یوں ہم سے نبی کی عظمت کی بات آئے نہ ہوگی، یہ ہے سننے میں۔ اب بتاؤ کیا رہنا ہے؟ اصلی سننی کسی کا کلپ سن کے عقیدہ بلکہ سننا کیا
مرزے کا کلپ سننا ہی نہیں تھوڑی ڈاڈی کر کے نہیں کرو نہیں نا جیسے ایک بچہ بولا مرزے کا کلپ سننا ہی کسی بد مذہب کو سننا ہی کسی بد مذہب کے جلسے میں جانا ہی کسی بد مذہب سے دوستی لگانی ہی مرزائیوں قادیانیوں سے دوستی لگانی ہی بد مذہبوں سے دوستی لگانی ہی ایسے ڈانٹے رہو یہی کمال کسی میں بچت عزت اسی یہی ہے اصلی سنی اور ہم اصلی والے ہم کون ہیں الحمدللہ اس محفل کا مقصد یہ نہیں ہے آؤ نعرے لگاؤ لنگر کھاؤ چلے جاؤ نہیں اس محفل کا مقصد ہے عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے سمجھ میں آئی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے جمع ہونا قبول ہونا آخر میں پشتو نات کے دوسرے پڑھ دوں قبلہ شاہ صاحب کا بہت شکریہ کافی دیر تشریف فرما ہوئے میں کہوں گا میرا نبی آپ نے کہنا سلطان ہے میرا نبی سلطان ہے چلو بس چپ رہو میں خود ہی کہہ دوں ایک لفظ تو آپ نے بولنا میرا نبی سلطان ہے اتنے سارے نوجوانوں کی اکثریت بیٹھی ہے ماشاءاللہ اتنے نوجوان جہاں بیٹھے ہو وہاں تو ہم 200 روپے کا چیک کیا کرو گے کم از کم 1000 کا تو لو میرے کان میں آگے کہا 200 روپے کا چینج دیجیے 200 روپے کا تو لیٹر بھی نہ آوے ایسے ہی حضرات مذاق کا ہے ناراض نہیں ہو نہیں خوش تو ہو لیکن تم میں نے مذاق کیا تو مذاق سمجھنا نہیں دے جانا بعد میں ذرا پیار کیا لو بھائی میں کہوں گا میرا نبی آپ نے کہنا سلطان ہے میرا نبی اچھا یہ جتنے ان ڈبوں سے آگے آگے بیٹھے ہو کیمرے ڈبے سے آگے سب چپ رہو ڈبوں سے پیچھے والے میرا نبی اچھا سچی بات ہے بولیں آپ لوگ ابھی ہو اچھا اس کی الگ ہوں گے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے آپ نے کہنا واللہ یہ نجدی منافق یہ گندا ہے جنازت کا بلکہ بلندہ ہے وہ مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ چونکہ تو زندہ خطیب بھی پیلی سے نہیں آیا لاہور کا ہے اور پتہ چلے جب سنی امی جان کا نام سنتے ہیں تو کیسے کہتے ہیں سبحان اللہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ارے چہرہ رسول ہے چہرہ رسول ہے یا چودھویں کا چاند ہے پھر میں کیوں نہ کہوں آپ سارے کیوں نہ کہیں مرحبا بنا حسین میرا نبی آخری شیخ خزوچی یوسفونی دو بھتکری کلاما خزوچی یوسفونی دو بھتکری کلاما تکیلی دل میں سرور عالم سرور عالم ترجمہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر بہاری کالونی فیصل آباد والوں انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی دیکھ لیتی دیکھ لیتی دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر تو پھیر لیتی دل میں پھیر لیتی دل میں چھریاں یہ میرا ایمان ہے
सारे क्यों न गए मरहबा के मेरा नबी मेरा नबी थक गए हो मेरा नबी मेरा नबी वाह 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 नबी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात क्या है, अकीदे पे हमेशा पक्के रहना है, डटे रहना है, अकीदे पे हमेशा पक्के रहना है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अब शाह साहब की ना बहुत शफकत है, बड़ी मेहरबानी है किबला शाह साहब, बहुत टाइम दिया। वैसे ये खिताब करते हैं बड़ा शानदार धुआंधार किस्म का, एकदम बम्बार, और फिर सैयद है असली, सैयद है असली सुनिए। तो शाह साहब की बहुत मेहरबानी, इतना टाइम दिया। वैसे होना इनका खिताब चाहिए था, लेकिन चूंकि शाह साहब ने इधर सुना, अब इनकी दुआ है, यानी कबूली कबूली। तो अब जो भी प्रोग्राम है सलाम होगा, फिर दुआ होगी। आप में से कोई उठे ही नहीं, कोई मिले नहीं, ऐसे अभी पहले इनाम नाम तकसीम क्या है? चलो जो भी है, मतलब ये कि उठना नहीं, महफिल डिस्टर्ब नहीं हो। अब आप मुझे मिलोगे, महफिल डिस्टर्ब होगी, अदब में खलल आएगा, फिर शाह साहब के साथ बैठे में। हाँ, मैं तरीका बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये आप सबको सवाब मिल गया। और थोड़ी सी मेरे लिए जगह बनाओगे वहां से, मैं यूं चुप करके इधर से यूं बात, इधर से आराम से मैं चला जाऊँ, ठीक है? उठे कोई भी नहीं, आप हमें ये सिक्योरिटी वाले भी बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, यही बैठ जाओ। मैं अकेला जाऊंगा बस, कोई मुझे टेंशन नहीं है, सारे मेरे अपने ही हैं, सब मेरी इबादत करने वाले, कोई टेंशन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अगला प्रोग्राम जो भी हो जाए इधर पकड़ के। Thanks for watching my video. Subscribe